ہندوستان اور دیگر اسلام دشمن طاقتوں نے پاکستان کے خلاف مندرجہ بالا دو الزامات کا اس قدر منظم پروپیگنڈا کیا کہ غیر تو غیر اپنے بھی یہ سوچنے لگے کہ شاید ایسا ہوا ہے۔ بحیثیت ایک محب الوطن کے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو کم از کم اپنے بھائیوں اور بہنوں تک تو پہنچا دوں۔ شاید یہ حقیر سی کوشش غلط فہمی دور کرنے میں ممدود و معاون ثابت ہو۔ فوجی کارروائیوں سے پہلے مارچ کے مہینے میں خود غرض بنگالی اور بنگالی ہندوؤں نے جس درندگی کا مظاہرہ غیر بنگالیوں کے ساتھ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں شاید ہی نظر آئے۔ ہنستی کھیلتی بستیاں پل بھر میں ویرانوں میں بدل دی گئیں، خواتین کی عصمتیں بچوں کے سامنے تار تار کر دی گئیں، جگر گوشوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا گیا، نابالغ بچیوں کو موت کے سرد ہاتھوں میں جانے سے پہلے ہوس کا نشانہ بنایا گیا، معصوم بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا تصور ہی جگر کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں پورے مشرقی پاکستان میں فوج کو چھاؤنیوں تک محدود کر دیا گیا اور ہر قسم کی سپلائی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فوج کو اپنی مدافعت میں بھی کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کو مقامی لوگوں نے فوج کی کمزوری سمجھا اور حالات بد سے بدترین ہو گئے۔ مجیب نے متوازی حکومت قائم کر لی اور اس عرصے میں وہ تمام واقعات رونما ہوئے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام باتیں حادثاتی طور پر نہیں ہوئی تھیں بلکہ منظم طریقے پر کی گئی تھیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل نسل کشی کی مہم خود غرض بنگالیوں نے ہی چلائی تھی۔ اس طرح سے آبروریزی کے جتنے واقعات ہوئے وہ بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اجتماعی طور پر کیے۔ مغربی پاکستان کے باشندے اور غیر بنگالی جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے انہوں نے چھاؤنیوں میں پناہ لی۔ باوجود مشکلات اور مجبوریوں کے ہر جگہ ان بدقسمت لوگوں کو خوش آمدید کہا گیا اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کیا گیا۔ جب تک فوجی کارروائی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک صرف وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جو کوئی بچ نکلنے والا آ کر بتاتا تھا، مگر جب فوجی کارروائی کی گئی تو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ لاکھوں بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ہزاروں بچوں کو معذور کر دیا گیا، ہزاروں پاک خواتین کی عصمتیں لوٹی جا چکی ہیں اور ہر طرف بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد بہت سے لوگوں میں جذبہ انتقام پیدا ہوا، مگر اس لاوے کو بہہ نکلنے کی کبھی اجازت نہ دی گئی۔ مشرقی پاکستان پولیس فورس، ایسٹ پاکستان رائفل وغیرہ کی بغاوت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یہ ضروری ہو گیا کہ باغیوں کی مکمل طور پر سرکوبی کی جائے۔ باغیوں کو ہندوستانی تخریب کاروں کی بھرپور امداد حاصل تھی۔ اللہ کے فضل اور کرم اور ہماری افواج کی کارکردگی سے بہت ہی قلیل عرصے میں حالات پر قابو پا لیا گیا اور ماسوائے چند علاقوں کے ہر جگہ قانون کی حاکمیت کر دی گئی۔ باغی عام طور سے لوگوں کے لباس میں چھپ کر حملہ کرتے یا گھات لگاتے اور کسی گاؤں میں مرکز بنا لیا کرتے۔ ایسی حالت میں کارروائی کے دوران شاید کچھ سویلین بھی مارے گئے ہوں، ورنہ جہاں تک پالیسی اور حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ نسل کشی بنگالیوں کی طرف سے ہوئی تھی، ہماری طرف سے کسی نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ بنگالی خواتین کی آبروریزی کے کچھ واقعات ہوئے تھے، مگر وہ یقیناً اس قدر کم تھے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ ایسے کبھی جرم سے ملوث افراد کو خاطر خواہ سزائیں دی گئیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ ڈھاکہ میں ملٹری پولیس کے دو افراد نے اپنے آپ کو اس جرم میں ملوث کیا۔ انہیں بعد میں باقاعدہ فوجی عدالت میں پیش کیا گیا اور سزائیں بھی دی گئیں۔ غرض یہ کہ قتل اور آبروریزی کے واقعات ہوئے ضرور ہیں، مگر بہت ہی قلیل تعداد میں۔ یہ جو لاکھوں کے حساب سے الزام لگاتے ہیں وہ سراسر بہتان تراشی اور سفید جھوٹ ہے۔ مختلف علاقوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کے بعد ہماری رجمنٹ واپس ڈھاکہ پہنچ گئی۔ مکتی باہنی کے شرپسند اور ہندوستانی تخریب کار ڈھاکہ شہر میں خاصے سرگرم تھے۔ عام شہری زندگی جو کہ معمول پر آ چکی تھی پھر مفلوج ہوتی نظر آ رہی تھی۔ غالباً یہ اگست 1971 کا پہلا ہفتہ تھا۔ ہمیں ڈھاکہ شہر میں امن و امان بحال کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ کام خاصا مشکل تھا۔ روزانہ کہیں نہ کہیں کسی قسم کی تخریبی کارروائی ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ شاپنگ سینٹر، اسکول، کالج تک بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ان حالات کو معمول پر لانا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہم مسلسل پیٹرولنگ کر کے اور اپنے مخبر ہر علاقے میں پھیلا کر
बड़ी ही जाँफशानी से तखरीब कारों का सुराग लगाने में कामयाब हो गए। तखरीब कारों का अड्डा मिक बाज़ार ढाका के एक मकान में था। इस मकान से भारी तादाद में हथियार और एमुनेशन बरामद हुआ और इस तरह इस गिरोह का सरगना भी मिल गया जो इन तखरीब कारों की कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार था। एक रात अचानक छापा मारकर उस गिरोह के अफराद से बेशतर को मुख्तलिफ मकामात से गिरफ़्तार कर लिया गया। पूछगिछ के दौरान इल्म हुआ कि वो सब हिंदुस्तान में तरबियत हासिल करके आए हैं। ज़्यादातर कॉलेज के लड़के इस गिरोह में शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी से हालात मामूल पर आ गए और शहरी ज़िंदगी बहाल हो गई। जितना भी असलहा बारूद पकड़ा गया वो सब हिंदुस्तानी साख्ता था, जिससे साफ ज़ाहिर होता था कि हिंदुस्तान तखरीब कारों की पुश्त पनाही कर रहा है, मगर अक़वाम आलम के ज़मीर में एहसास की एक रमक तक पैदा न हुई। इसके बरक्स बंगाली बेघर लोगों के बारे में हिंदुस्तान के बेबुनियाद और शरंगेज़ प्रोपेगेंडे से मुतासिर होती रहीं। इस महीने में हिंदुस्तान का तोपखाना बहुत सरगर्म हुआ और वो दिन रात बेगुनाह शहरियों को अपनी हवस मुल्कगिरी और पाकिस्तान दुश्मनी का निशाना बनाता रहा। अगस्त के महीने में हमारे तोपखाने ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस पर हिंदुस्तान ने ववेला बपा कर दिया। अगस्त और सितंबर के महीनों में ढाका शहर बिल्कुल पुरसकून हो गया और मशरक़ी पाकिस्तान पर जंग के बादल मंडलाने लगे। माह दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अचानक हमारी रेजिमेंट को कूच का हुक्म मिला। सिर्फ 6 घंटों में तमाम तैयारियां करके हम अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए रवाना हो चुके थे। हमें सिलहट जाना था, ढाका से नारायणगंज, जो कि ढाका से तकरीबन 20 मील दूर है। वहाँ से 2 छोटे बहरी जहाज़ों के ज़रिए सिलहट के लिए रवाना हुए। चूँकि जहाज़ कुछ मकामात पर बिल्कुल किनारे के साथ से गुज़रते थे और तखरीबकारों के हमलों का हरगिज़ ख़तरा मौजूद था, इसलिए हमारे जहाज़ों की निगरानी के लिए पाकिस्तान नेवी की एक गन बोट हमारी हिफाजत के लिए साथ साथ चल रही थी। दरिया में पानी कम होने की वजह से सिर्फ दिन में ही सफ़र किया जा सकता था, वरना जहाज़ के कम गहराई पानी में दलदल में फंस जाने का ख़तरा था। दिन भर के सफ़र के बाद हम बहराब बाज़ार पहुँचे और पहली रात वहीं क़याम किया। बहराब बाज़ार दरियाए मेघना के दाएं किनारे पर वाक़या एक मशहूर तिजारती शहर है। यहाँ पर दरियाए मेघना पर एक अज़ीमुश्शान पुल भी था, जिसे जंग के दौरान उड़ा दिया गया। ये पुल ढाका और कुमेला को बज़रिया रेलगाड़ी मिलाता था। हंगामों की वजह से बहराब बाज़ार को भी बहुत नुकसान पहुँचा। मुक्ति बाहिनी ने इस इलाके पर काबिज़ रहने की सरतोड़ कोशिश की, मगर इसे कामयाबी न हुई। दूसरे दिन हम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक छोटे से गाँव के करीब ठहरे और तीसरे दिन दोपहर तक शहरपुर घाट पहुँचे। यहाँ से सड़क के ज़रिए सिलहट गए। वहाँ से मज़ीद अहकामात हासिल करने के बाद अपने महाज़ को रवाना हो गए, जो तकरीबन 40 मील दूर था। उसी रात को महाज़ पर पहुँच गए और दुश्मन से निपटने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।